أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان کی عظمت و فضیلت کا تذکرہ کیا گیا اور قیامت کے دن سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے نام اعمال کے ساتھ یا اس کے پیشوا امام کے ساتھ اٹھائے گا اور پھر ان کا حساب دیا گا. اور ساتھ ساتھ یہ بات آئی تھی کہ کفار و مشرکین کی جانب سے بارہا کوشش ہوتی رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کے خواہشات کے مطابق یا تو قرآن کریم کو بدل دے یا قرآن کریم کی کچھ آیتوں پر عمل کرنے میں سستی دکھائے یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کرے یا قرآن سے بدلنے کے بعد کہ اپنی جانب سے کسی بات کو قرآن میں ملا دے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپس کا تنازع ختم ہوگا, اختلاف دور ہوگا اور ہم لوگ مل جل کے ساتھ رہیں. اس عمل کے کرنے پر کفار مشرکین سے متعلق یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ لوگ آپ کو اپنا جیتی دوست بناتے یعنی دنیاوی مال و متاع میں آپ کا ساتھ ہے. لیکن اللہ نے اس پر جو تنبیہ فرمائی ہے اسے یاد رکھنے کی ضرورت. انسان کی جانب سے بہکانے کی بات ہوتی ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی حفاظت نہ کرنا چاہے تو لوگوں کی بہکانے کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ نبی جیسا انسان بھی ان کے کہنے میں ہے جس میں نیت کی خرابی نہیں ہوگی, البتہ نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کے طرف مائل ہو ہی. اور اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا ہوتا, کافروں کی ہاں میں ہاں ملا دیے ہوتے تو آپ کو زندگی بھی دوہرا عذاب دیا جاتا اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب میں آپ کو گرفتار. پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ ہر دور میں نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم کو اکھاڑنے کے در پہ رہے. جن لوگوں نے نبیوں کو ان کے علاقوں سے نکال دیا یا کسی مجبوری کی بنیاد پر نبیوں کو نکلنا پڑا تو اللہ کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ پھر ایسی قوم کی تباہی بھی بالکل قریب آ لگی ہوتی ہے, اس میں دیری نہیں کی جائے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جب تک کسی بستی میں نبی موجود ہوتے ہیں اس بستی میں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. جب اللہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اس بستی سے اور اس علاقے سے اپنے نبی کو کنارہ کر دیتا ہے اور کسی دوسرے طرف لے جاتا ہے. یہ اللہ کا دستور. آگے کی آیتوں میں نماز کے قائم کرنے سے متعلق ایک اہم بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے 5 وقت کے نمازوں کی حد بندی کرائی. حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے وہ حدیث کے ذریعے سے 5 وقتہ نماز کی
ساری باتوں کی دلیل قرآن سے ملی. اس لیے قرآن سے جو چیز ملی جو نہیں ملی اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و فرمان کی طرف تاکنا، غور و فکر کرنا ازحد ضروری ہے. اگر کوئی انسان ان دونوں میں سے کسی ایک کو مانتا اور کسی ایک کا انکار کرتا ہے وہ دونوں کا انکار کرنے والا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے نبی، دن کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کی. وہ قرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیجیے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر میں قرأت قرآن بڑی حاضری کی سبب ہوتی ہے. سورج کا ڈھلنا، عام طور سے مفسرین نے سورج ڈھلنے کے 3 اوقات بیان کیے. ایک اس وقت جب دوپہر کے وقت میں سورج ڈھل جاتا ہے اور ظہر میں وقت شروع. دوسرا اس وقت جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہوتا اور اس کے بعد جب بڑھتا ہے جہاں اثر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور ایک اس وقت جب سورج پورے طور سے غائب ہو جاتا ہے یعنی مغرب. یہ ہے سورج کا ڈھلنا. 3 وقت کی نماز تو ایسی ہو گئی، ظہر، اثر، مغرب. الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، عشاء کی نماز رات کی تاریکی. وہ قرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن کو پڑھنا مراد فجر کی نماز. میرا 5 وقت کی نماز اس آیت کریمہ میں ثابت کی جا سکتی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بطور خاص فجر کی نماز اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے کو خاص طور سے بیان کیا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ عام نمازوں کے بالمقابل فجر کی نماز کی کچھ زیادہ ہی خصوصیت. علاوہ اس کے چونکہ فجر کی نماز میں قرأت قرآن لمبی ہوتی، قرآن کچھ دیر تک پڑھا جاتا ہے. اس مناسبت سے فجر کی نماز کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ کہا قرآن الفجر، فجر میں قرآن کا پڑھنا. تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا لازم و ضروری. اگر کوئی انسان قرآن نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ نماز کا جزء حصہ ہے. اور اخیر میں بات آئی ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن کا فجر کے وقت میں قرآن کا پڑھنا ذہن و دماغ کی حاضری کا سبب. مطلب عام وقتوں میں بہت سارے کام کاج میں انسان الجھا ہوا ہوتا ہے. فجر کی نماز میں ماحول پرسکون ہوتا ہے، فضا پرسکون ہوتی ہے. آدمی بہت سارے کام کاج سے فراغت کے بعد، رات میں اچھی نیند لینے کے بعد صبح اٹھتا ہے اور پورا فریش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، اور اس میں جہاں تک ممکن اب تک ہوتا ہے لمبے قرأت کے ذریعے سے فجر کی نماز پڑھتا. ایک تو سیدھا سیدھا مفہوم ہے. دوسری بات بتائی جاتی ہے کہ فجر کے وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. اور بخاری مسلم کی روایت بھی سبیلت کی کتاب دی گئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم بھی ہے. فرشتے جب یہاں سے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ کہا ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا. پھر وہی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے. شام کے وقت میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھر نماز پڑھنے والی بات ہوتی ہے. اس مناسبت سے فجر اثر خاص طور سے فرشتوں کی ڈیوٹی کا وقت تبدیلی کا، فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت کرا دیا ہے. گویا رات کے فرشتے اثر کے وقت میں آتے ہیں اور رات بھر رہتے ہیں فجر تک. اور پھر اس کے بعد فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. اس وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک رہتے ہیں. اس مناسبت سے لوگوں کے اعمال کی نگرانی کے لیے، ان کی دیکھ
حاضری وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور نماز قائم کیجئے رات کے حصہ بطور خاص۔ اب اس قرآن کے ذریعے سے تہجد پڑھی، فَتَهَجَّدْ بِهِ فَتَهَجَّدْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے ذریعے سے تہجد پڑھی۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے۔ ایسا ایہ بسر رب کا مقام محمودہ، امید ہے کہ اللہ جو آپ کا رب ہے مقام محمود تک آپ کو پہنچائے۔ رات کے حصے میں تہجد گزاریں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض ہے، یعنی آپ کے لیے 6 وقت کی نماز۔ بہت سارے مفسرین نے کہا کہ فرض ہونے کی بات تو نہیں ہے، ایک نفلی اور ایک زائد ہے۔ خود لفظ نفل کے معنی زائد ہوتا ہے۔ فرض کے علاوہ جتنی عبادت ہے وہ سب نفل ہے۔ اگر اس کی تعظیم کر دیں گے تو سنت موقعہ ہے، اور نہیں تعظیم کی تو سنت غیر موقعہ ہے۔ ویسے سب نفل میں شامل ہے۔ تو کہا ان 5 وقتوں کی نمازوں کے علاوہ نفلی طور سے، اضافی طور سے رات کے حصے میں ایک نماز آپ کو اور بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کی برکت کیا ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوگا، آگے میں نے بتایا۔ ایسا آئیے ماسا رب کا مقام محمودہ، قریب ہے، یہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے۔ سورہ مزمل اس کے بعد آئی، جن 29واں سپارہ ہے۔ سورہ مزمل کے نزول سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی گئی، تاکید کی گئی کہ دن میں تو آپ کے کام کاج ہے، دعوت و تبلیغ کے فرائض ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، سخت سست باتیں سننا بھی، دل خراش جملے کی سماعت بھی آپ کریں، لوگوں سے تکلیفیں بھی آپ اٹھانا پڑے۔ تو ان تمام تر تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے اور انہیں جھیل لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاور و شکتی مانگیے، اور اس کے لیے کہ دن میں بندوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو رات کے حصوں میں اللہ سے لو لگائیے، اللہ آپ کی ساری پریشانی کو دور کرے۔ یہ دنیاوی طور سے، غربی اعتبار سے اگر آپ نے تہجد گزاری کی تو اللہ کی جانب سے یہ فضیلت آپ کو عطا کی جائے گی جو کسی کو مقام نہیں ملے۔ اور گزشتہ رات کی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں ایک مقام عطا کیا جائے گا جہاں اللہ کی بے انتہا تعریف کریں گے، اور نتیجے کے طور پر آپ کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اسی مقام کو مقام محمود کہا ہے، وہ مقام جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا تعریف کی ہے، یہ وہ مقام جو قابل تعریف ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر آپ تعریف کریں گے، اللہ جتنی تعریف کرانا چاہے، اور اس کے بعد اللہ کہے گا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی ہے۔ فرمایا کہ اضافی طور سے تہجد گزاری کیجیے، رات کے حصوں میں جاگیے، اللہ سے نہ لگائیے، دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے غموں کا سہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور غربی اعتبار سے آپ کو مقام محمود دیے جانے کا آپ کو مژدہ و خوشخبری سنائی جائے گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی، آپ اللہ سے اس طرح دعا کیجیے، رب ادخلنی، اے میرے رب مجھے داخل کر دے، مدخل صدق، سچائی کے مقام پر، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال سچائی کی جگہ سے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے میرے لیے، یہ عطا کر دے مجھ کو طاقت جو ہماری مدد کر سکے، مددگار اور طاقتور حمایتی
مکہ میں رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعا کیجیے کہ مکہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو مکہ والے آپ کی شان میں کسی قسم کی اخلاقی خرابی کا تذکرہ نہ بیان کریں، آپ بدنامی کے ساتھ آنا چاہیں، نیک نامی کے ساتھ، لوگ ایسا نہیں کہہ سکیں کہ انہوں نے ہماری شنائی کر لی ہے، ہماری امانت کو حفظ کر لیا ہے، ہماری عزت و آبرو کو چھین لیا ہے، ہماری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں، لیکن اس شان سے آپ جائیے کہ سچائی کی جگہ یہ بھی رہے اور جہاں پہنچیں گے وہاں سچائی کو فروغ دینے کے لیے آپ کوشش کریں، اس لیے فرمایا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مکہ سے نکلے ہیں تو کسی انسان پر کا آپ پر یہ اعتراض نہیں تھا کہ ہمارا کچھ لے کے ہوتے ہیں، پریشانی صرف یہ تھی کہ ان کے معبودان میں باطل کے خلاف آپ بول رہے تھے، اسی لوگوں کو گوارا نہیں اور آپ کو مجبور کر دیا، پھر اللہ کی جانب سے یہ اشارہ ملا اور آپ کو ہجرت کا حکم ملا اور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، جہاں مدینہ پہنچے ہیں مردانہ وار لوگوں نے آپ کا استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں پرتواز آپ کی، آپ سے ملاقات کی ہے اور پھر اپنے آپ کو رکھا بھی ہے، سچائی کے مقام پر آپ کو داخل کرایا گیا اور سچائی کے مقام سے سچائی کے ساتھ آپ کو بڑے اچھے انداز میں لے جائے گا، اسی کا تذکرہ ہے۔ آپ کہیے ہیں میرے رب مجھے سچائی کی جگہ میں داخل کر دے اور مجھے سچائی کی جگہ سے نکال، مطلب کیا بات؟ آپ کے نکل جانے سے بھی مکہ شہر خراب نہیں ہوا، وہ سچی جگہ تھی، ہے اور رہے گی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ اس مقام کو بخشا، یشرف بخشا کہ کل تک وہ یشرف کہلاتا تھا، آج مدینہ النبی میں شہر ہو گیا، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا کی، اے اللہ جس طرح بابا ابراہیم کے لیے تو نے مکہ المکرمہ کو حرم بنا دیا تھا، اسی طرح مدینہ منورہ کو ہمارے لیے حرم بنا۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو وہ سچائی کا مقام بنا دیا، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا سچائی کی جگہ پر نکلنے اور سچائی کی جگہ پر داخل ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے ایسا اقتدار عطا فرما دے جو ہمارا مددگار ہو۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی ریاست قائم ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو جواب کے بہت سارے ملکوں پر اسلامی جھنڈا لہر گیا اور بعد اوقات جس شہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، ابھی 8 سال کا وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے فاتحانہ شان سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے وہاں جو معافی کا اعلان کیا، اخلاق فاضلہ کا ثبوت دیا، تو بڑے بڑے دشمن انسان بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان کی دولت سے بالا ہوا۔ تفسیر سیرت کی کتاب ہوتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ فرمائیے لوگوں کے سامنے اس کا پرچار کر دیجئے کہ حق آ گیا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور باطل مٹ گیا ہے، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور باطل کا کام تو مٹ نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اخلاق فاضلہ کا ثبوت دیتے ہوئے جہاں عام انسانوں کی معافی کا اعلان کر دیا، وہیں شرک کی جڑ کاٹتے ہوئے اپنے نیزے سے حدود حرم میں واقع 360 بتوں کو
جہاں جہاں پر آپ کا زور چلے وہاں وہاں چیزوں کا صفایا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو نکالا اور قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں. مطلب قرآن کی آیتیں شفا بھی ہیں اور قرآن کی آیتیں ذریعہ رحمت بھی. اگر کوئی انسان قرآن پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سایہ میں جگہ پائے. اگر کوئی انسان قرآن پر ایمان لاتا ہے تو قلوب و اذہان دل و دماغ کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. علاوہ اس آیت کریمہ سے بہت سے علماء نے اس حقیقت کو بھی اشارہ کیا ہے کہ قرآن سے جسمانی بیماری بھی دور ہوگی. یہ وجہ ہے اگر کوئی تکلیف ہو تو قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ کر دم کی جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دم کیا کیونکہ سانپ اور بچھو وغیرہ کے ڈنک مارنے پر بھی قرآن مقدس کی صورتوں کو پڑھ کر دم کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفایات بھی نصیب. مگر اس آیت کا غلط استعمال عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شفا رکھی ہے قرآن میں اس کا تعبیر بناؤ اور گردن میں لٹکا شفایا بناؤ. ایسے بھائیوں کو مشورہ دے دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فیہ شفاء للناس. شہد کا تذکرہ ہے کہ شہد کا اللہ نے شفا رکھی ہے تو شہد کی بوتل اپنے گردن میں لٹکا بھی ہے اور آپ کو شفا یابی ملتی ہے. کوئی انسان شہد کھاتا ہے لٹکاتا نہیں, اسی انداز سے تو قرآن پڑھنا ہوگا قرآن لٹکانا نہیں. اگر کوئی انسان قرآن لٹکا کے سوچے ہم شفا پا جائیں گے یہ قرآن کو ضرور ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کو نہیں اضافہ ہوا ہے مگر نقصان ہی نقصان. قرآن کے اترنے کے بعد لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ظالموں کافر منافق و فاسق ایسے لوگوں کے فسق میں کفر میں نفاق میں ظلم بربریت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ہم ان پر انعام کرتے ہیں احسان کرتے ہیں تو آرَضَ وہ منہ موڑ لیتے ہیں وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور رخ موڑ کے چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو نومید ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہوا جب اللہ کی جانب سے نعمت ملتی ہے فارغ البال ملتی ہے صحت و تندرستی ملتی ہے مال و دولت ملتی ہے خوشحالی ملتی ہے تو انسان اترانا شروع کرتا ہے گھمنڈی بن جاتا ہے فخر و غرور کرتا ہے وہ عیب کی جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی جانب سے تھوڑی گرفت ہوتی ہے اور نعمت چھن جاتی ہے کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے اس وقت انسان سوچتا ہے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے اور ایسا محروم کہ بالکل نومید انسان ہو جائے. جبکہ قرآن نے کہا کہ نومید نہیں ہونا چاہیے. اگر غلطی ہو گئی تو اللہ کے بارے میں توبہ استغفار کرو, اللہ تمہاری غلطی کی اصلاح بھی کر دے گا اور پریشانی کو ختم کر دے گا. لیکن تمہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی اللہ کی نعمت میں میسر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضل شامل حال ہو جائے اللہ کی جانب سے تم پر رحمتوں کی بارش ہو جائے تمہاری معاشی حالت کو سدھار دیا جائے تمہاری معیشتی زندگی کا کو درست کرا دیا جائے تمہاری روحانی کیفیت کا خاتمہ کر دیا جائے تمہیں خوشحالی اور فارغ البال عطا کر دی جائے تو ایسے موقع پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی انسان قدردانی کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دے دیتا ہے اور ناقدری کرتا ہے تو اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور عذاب کر دیتا ہے. كل يعمل على شاكلته فربكم عالم بمن هو اهدى سبيلا. اے نبی فرما دیجیے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے
یہ کون؟ راستے کے اعتبار سے سیدھی راہ، یہ کون